تو دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد تو ہم غیروں سے بھی مانگتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں سے مدد لیتا ہے، والدین اپنے بچوں سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح بڑا آدمی چھوٹے سے مدد لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد تو ہم غیروں سے بھی مانگتے ہیں، لیکن مدد دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے کے اندر رہ کر مدد مانگنا۔ اب والدین جو بچوں سے مدد مانگتے ہیں تو چونکہ بچوں کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچے زندہ ہوتے ہیں، بچوں کی آنکھیں موجود ہوتی ہیں، بچے کلام کرنے پر قادر ہوتے ہیں، یہ محتاط الاسباب ہے، اسباب کے دائرے کے اندر کہ اسباب موجود ہے، آدمی مدد کر سکتا ہے۔ اور ایک ہے مدد مانگنا ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے۔ اب محتاط الاسباب تو ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم رب سے جو مدد مانگتے ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے کہ وہ رب العالمین ہماری ہر وقت مدد کرنے پر قادر ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر غیر اللہ سے عبادت کی نفی کی گئی ہے، غیر اللہ سے مانگنے سے نفی کی گئی ہے۔ اب جو لوگ رب کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست تو ان سے مدد نہیں مانگتے، لیکن ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ آپ پڑھو نا ذرا قرآن کریم کا ترجمہ، گھروں میں جا کر دیکھو، جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کی تم رب کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری مثل بندے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے جو فوت ہو گئے تھے، اور ان کی مورتیاں انہوں نے لٹکا رکھی تھی جو سامنے ہوتی تھی۔ تصویر تو سامنے تو بظاہر تصویر ہوتی تھی، لیکن در حقیقت اس ہستی جو فوت ہو چکی تھی، جو ان کا نقش ان کے ذہن کے اندر ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے وسیلے پیش کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ جن لوگوں کو تم نے رب کے علاوہ معبود بنا لیا، کارساز بنا لیا، کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ جن لوگوں نے رب کے علاوہ معبود بنا لیا، دوسروں کو وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم براہ راست رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھو اس آیت کا ترجمہ گھر کے اندر جا کر، وہ بزرگوں کے آگے درخواست کرتے تھے جو دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ ہماری درخواست تمہارے آگے ہے اور تمہاری رب کے آگے۔ جیسے آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا قبروں پر جا کر کہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں اور آپ کی موڑتا نہیں ہے، آپ ہماری درخواست کر دیں، کیونکہ رب العالمین ہم سے دور ہے معاذ اللہ۔ اور آگے بڑی مثالیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اگر چھت کے اوپر چڑھنا ہو نا تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سیڑھی کے بندہ چھت پر نہیں چڑھ سکتا۔ افسر کو ملنا تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ او لوگو میرے لیے دنیا کی مثالیں نہ دیا کرو، یہ پوڑی والی مثالیں، یہ چپڑاسی والی مثالیں، یہ گھٹیا قسم کی مثالیں ہیں۔ میری شان تو یہ ہے
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب فیصلہ آپ کرو کہ جو ذات شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کے درمیان کسی کو واسطہ بنانا یا وسیلہ بنانا اور پھر ایسی غلط مثالیں دینا۔ آپ سلام اس دنیا سے جب وصال فرما گئے، بارشیں بند ہو گئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے میدان کے اندر لے کر آتے ہیں اور رب العالمین سے درخواست کی کہ اے میرے رب، جب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے تو ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے، وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو میرا رب بارش برساتا تھا۔ وہ اس دنیا سے وصال فرما گئے، اب میں ان کے چچا عباس کو لے کر آیا ہوں، وہ آپ سے دعا کی درخواست کریں گے اور آپ رحمت کی بارش برسا دو۔ اگر وفات کے بعد دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ کی قبر پر جاتے اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے، لیکن نہیں کی آپ نے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، یہ کوئی کسی تاریخ کی بات نہیں ہے یا کسی کہانیاں نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کو لے کر گئے